کی بے لوث خدمت کر کے اپنی زندگی کے ایام کو گزار کر کے ہمیں اور آپ کو داغ مفارقت دے چلے گئے، اور ان کے گزرے ہوئے صدیاں بیت گئی، کئی زمانے بیت گئے، اس روئے زمین پر ان کا نام زندہ ہے، اب بھی ان کا نام لیوا اس روئے زمین پر موجود ہے۔ کیسے کہ آج دیکھیے، آج ہم مدرسوں میں جو کتابیں پڑھاتے ہیں، ان کتابوں کے لکھنے والے کون ہیں؟ قدوری پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ شرح وقایہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ ہدایہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ فتاوی شامی ہم لوگ دارالافتاء میں رکھتے ہیں، جب کسی کی طرف سے استفتاء دارالافتاء میں آیا کرتا ہے تو مفتی فتاوی شامی کو اٹھاتا ہے اور فتاوی شامی کو مطالعہ کر کے اس میں شریعت کا جو حکم لکھا ہوتا ہے اس کی روشنی میں پھر آپ کے سوال کا وہ جواب لکھتا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، یہ فتاوی شامی دینے والا کون ہے؟ یہ فتاوی عالمگیری دینے والا کون ہے؟ یہ البحر الرائق دینے والا کون ہے؟ یہ بنایا دینے والا کون ہے؟ یہ ہدایہ دینے والا کون ہے؟ یہی تو علماء کرام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت بس یہ بات بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ سیاسی کتابیں میں نے وہ بتائی کہ جن کتابوں کو پڑھ کر کے، جن کتابوں کا مطالعہ کر کے، ان کتابوں میں جو موجود شریعت کے احکام لکھے ہوئے ہیں، انہی کے تناظر میں مفتیان اعظام، علماء کرام آپ کے پوچھے گئے سوالوں کا جواب لکھا کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے یہ کتابیں جو ہمیں ملی ہے کن کے ذریعے ملی ہے؟ ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، ہمارے محدثین اور مفسرین کے ذریعے ملی ہے۔ وہ تو اس دنیا میں آئے اور گزر گئے اور ان کے گزرے صدیاں بیت گئی، لیکن ان کی کتابیں آج بھی اس روئے زمین پر موجود ہے، اور ایک زمانہ ان کتابوں سے فیض حاصل کر رہا ہے، ایک دنیا ان کتابوں سے استفادہ کر رہی ہے اور استفادہ کر کے اپنے اندر کی علمی تشنگی کو بجھا رہی ہے۔ اسی لیے نبی پاک نے سچ فرمایا، من سارا بالعلم حیا لم یمت ابدا، جو علم کے ذریعے زندہ ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، اسے حیات جاودہ مل جاتی ہے۔ اس لیے یہ کتابیں آج تک موجود ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، صبح قیامت تک یہ کتابیں رہیں گی، اور جب یہ کتابیں رہیں گی تو ان کے کتابوں کے لکھنے والے بھی زندہ رہیں گے، ان کا نام لیوا رہنے والا اس دنیا میں موجود رہے گا۔ کو حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے۔ اللہ توفیق دے تو آپ عالم بنا کر، حافظ بنا کر ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، وکیل بھی بنائیے۔ قوم کو ان کی بھی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین کے تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ اپنی زندگی کو اسلام کے بتائے ہوئے اصول اور طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے۔ طلباء اعظام کا نام